اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی ہی آیت میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سبحانہ، لفظ سبحانہ کا معنی بزرگان دین نے لکھا ہے پاک ہے، پاک ہے۔ الذی، وہ ذات، اسری، جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ سبحانہ، پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز، اس واقعے کا آغاز ہی اس لفظ سے فرمایا کہ اللہ پاک ہے۔ اب پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ علماء کرام نے فرمایا ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ کسی سے کمزور ہونا عیب ہے، اللہ کسی سے کمزور نہیں ہے۔ کسی کام کی طاقت نہ ہونا عیب ہے، اللہ ایسا نہیں کہ وہ کسی کام کی قدرت نہ رکھتا ہو، اس کو ہر کام کی طاقت ہے، قدرت ہے۔ خیانت کرنا عیب ہے، اللہ خیانت نہیں کرتا، وہ پاک ہے نا۔ وعدہ خلافی کرنا عیب ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جھوٹ بولنا، تھوڑا سا آپ بھی ساتھ دینا، جھوٹ بولنا عیب ہے۔ اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی حاضر دماغی اچھے طریقے سے زیادہ ہو جائے گی اور کوئی بات سمجھنے میں آپ کو بہت جلدی آسانی ہوگی۔ ساتھ ساتھ چلیں گے نا۔ جھوٹ بولنا عیب ہے، اللہ جھوٹ سے پاک ہے۔ اس نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ آگے جو اس نے ذکر فرمانا تھا نا، وہ کام ایسا تھا کہ عقل میں آتا ہی نہیں، تو بندہ کہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رب نے پہلے ہی یہ شک و شبہ دور کیا ہے، خبردار کسی اور کی طرف مت دیکھنا، رب کی طرف دیکھنا۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے جس نے سیر کرائی۔ یہ سوچنا، یہ نہ دیکھنا کہ سیر کی کس نے ہے، یہ دیکھنا کرائی کس نے ہے۔ نظر جب اس پہ ہوگی نا کہ کرائی کس نے ہے، تو پھر تو کوئی وہم اور خیال اور کوئی شک اور کوئی شبہ، کوئی شیطانی وسوسہ آئے گا ہی نہیں کہ ذرا سی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر۔ یہ وسوسہ اسی وقت آئے گا نا کہ جب رب کی قدرت کو بیچ میں سے نکال دیں گے، فقط لباس بشری پہ آئیں گے، فقط حضور کی ذات پہ گفتگو کریں گے، وہ بھی اللہ کو چھوڑ کر۔ ورنہ اللہ نے تو اپنے حبیب کو بھی بہت بڑی طاقت سے نوازا ہے۔ فقط یہ نظریہ کہ حبیب کائنات بھی بشر ہیں اور بشر رات کے قلیل حصے میں، چند لمحوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیسے جا سکتا ہے؟ رب نے فرمایا نا، پاک ہے وہ ذات جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ کہتا ہے۔ جھوٹ وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ مت دیکھنا کہ سیر حبیب نے کی ہے، یہ دیکھنا کہ سیر خدا نے کروائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیں، خدا نے کروائی ہے تو اس کی قدرت میں کسی کو کوئی شک ہے؟ اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ رات کے اتنے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر ہو ہی نہیں سکتی؟ چونکہ رب تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ ادھر دھیان مت دینا، ادھر دھیان دینا کہ مصطفیٰ میرے حبیب ہیں، جو سیر کرا رہا ہے وہ خدا ہے، رب کائنات ہے، میں کروا رہا ہوں سیر۔ میری قدرت پہ نظر رکھنا، میری طاقت پہ نظر رکھنا، کہیں اور مت جانا۔ سبحان اللہ۔ اس نے پہلے ہی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ سبحان اللہ، اپنے بندے کو بعبدہ کہہ کر بھی نے اس نے شبہ دور کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے ہر لفظ میں اس نے حکمت کے موتی پروئے ہیں، مگر افسوس ہے کہ ہمارا علم ناقص ہے، ہم اس حکمت تک پہنچ نہیں پاتے۔ جو بزرگان دین پہنچے وہ بھی کامل تھوڑی پہنچے، انہوں نے بھی کچھ سیکھا، کچھ پایا۔ کامل قرآن اگر کسی نے سیکھا ہے وہ حبیب خدا کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ کامل قرآن تو آپ ہی جانتے ہیں۔ تو یہاں بھی مفسرین نے، بزرگان دین نے فرمایا بعبدہ، رب نے فرمایا کہ اپنے بندے کو سیر کروائی، تو عبد کا معنی بیان کرتے ہیں بزرگان دین نے فرمایا کہ عبد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کا جسم بھی ہو، روح بھی ہو۔ فقط روح کو عبد نہیں کہتے، روح کے ساتھ جسم ہوگا تو اس کو عبد کہیں گے۔ تو گویا یہاں سے وسوسہ ختم ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانی طور پر یہ سیر کی ہے، نہیں، رب نے عبد کہہ کر بتا دیا کہ حبیب کائنات کی روح کے ساتھ ساتھ حبیب کائنات کا جسم بھی ساتھ ہی تھا، وہ جدا نہیں تھا۔ رب کائنات نہیں آ سکتا۔ اچھا،
سیر کہاں سے شروع ہوئی؟ مسجد حرام سے ہوئی کہاں تک؟ مسجد اقصی تک۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہی ذکر ہے، رب نے فرمایا۔ ہوئی اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے حبیب کو بلا کے لاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی برگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام اس وقت مسجد حرام میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرماتے۔ جبریل امین علیہ السلام آئے، آقا علیہ السلام کو پیغام دیا، آقا علیہ السلام کو بیدار کیا۔ بعض بزرگان دین نے تو یہاں تک لکھا ہے جبریل امین گھر کی چھت سے داخل ہوئے اور آقا علیہ السلام کے قدمان مبارک پہ اپنے کافوری ہونٹوں سے بوسہ دے کر حبیب کائنات کو بیدار فرمایا۔ سبحان اللہ، آقا کے قدموں پہ جبریل امین کے ہونٹ لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بات ذرا جبریل امین کا تعلق جو حضور سے ہے نا، یہ یاد رکھیے گا۔ آگے چل کے مجھے ایک بات عرض کرنی ہے جبریل امین کے حوالے سے۔ جبریل امین نے حضور علیہ السلام کو بیدار کیا، آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ حضور علیہ السلام کو لے کر بیت اللہ شریف میں گئے، آب زمزم کے پاس۔ وہاں آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس کو چاک کر کے آب زمزم سے اس کو دھو کر، آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس کو دھو کر جبریل امین نے اللہ کے عطا کیے ہوئے اندر آقا علیہ السلام کے سینے میں جو انوار و تجلیات بھرے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے حبیب جانتے ہیں، جبریل امین جانتے ہیں۔ ہم نے صرف پڑھا کہ جبریل امین نے بھرا ہے آقا علیہ السلام کے سینے کو۔ چونکہ آقا علیہ السلام نا کسی لمبے سفر پہ جا رہے تھے، آپ جانتے ہیں، بغیر تشبیہ بغیر تمثیل بات سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں نا تو اپنے موبائل کی بیٹری دیکھ لیتے ہیں، بڑا دور سفر کرنا ہے، بیٹری آدھی تو نہیں ہے، یقین کمزور تو نہیں ہے بیٹری۔ گاڑی پہ سفر کرنا ہے تو گاڑی کی ہر چیز چیک کر لیں گے کہ ٹائر پنچر تو نہیں ہے، فیول وغیرہ فل ہے، کچھ ہے، ہر چیز دیکھیں گے کہ سفر پہ جا رہے ہیں۔ سفر کے لیے ویسی طاقت بھی چاہیے، جیسا سفر ویسی طاقت چاہیے۔ آقا علیہ السلام سفر جس پہ جا رہے تھے آج تک کوئی گیا نہیں تھا، جانا تو دور کی بات، کسی کے خیال نے بھی یہ سفر نہیں کیا تھا۔ آقا علیہ السلام اس سفر پہ روانہ ہو رہے تھے۔ جبریل امین نے آپ علیہ السلام کے سینہ اقدس کو چاک کر کے قلب مبارک کو دھو کر اس کے اندر ایمان اور انوار کی تجلیات بھر دی۔ پھر آقا علیہ السلام کے لیے براق سواری پیش کی۔ آقا علیہ السلام براق پر سوار ہوئے، سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ سے آغاز سفر ہو گیا۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام چلے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہے۔ براق کی رفتار کے بارے میں بزرگان دین لکھتے ہیں کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی نا، وہ اپنا ایک قدم یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھتا تھا۔ اس کی ایک قدم کی حد یہ تھی جہاں نگاہ پڑتی ہے۔ اچھا، یہ میری اور آپ کی نگاہ یہاں تک دیکھتی، آگے افق اور پہاڑ نظر آتا ہے، کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ براق کی نگاہ تھی۔ نگاہ بھی کس کی تھی؟ براق کی نگاہ تھی۔ جیسا اس کا چلنا تھا ویسی اس کی نگاہ تھی۔ سبحان اللہ۔ آئنسٹائن نے، سائنسدانوں نے لکھا ہے، زمین کے ایک کونے، کائنات کے ایک کونے سے اگر کائنات کے دوسرے کونے تک سفر کیا جائے تو 3 ارب نوری سال درکار ہیں، وہ بھی روشنی کی رفتار سے۔ روشنی کی رفتار سے اگر کائنات کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کیا جائے تو روشنی کے جو نوری جو سال ہے نا، وہ 3 ارب سال چاہیے۔ اور روشنی کی رفتار جو سائنسدان لکھتے ہیں، کہتے ہیں 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر، اس سے زیادہ سفر۔ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سے بھی زیادہ تیز سفر کرتی ہے 1 سیکنڈ میں۔ اور آقا علیہ السلام کی رفتار اس سے بھی کئی گنا زیادہ تھی، اس سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے چلے. اچھا اب ایک چیز اور بھی دیکھیں، رفتار ہے لاکھوں کلومیٹر فی سیکنڈ. جاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ پہنچنے سے پہلے راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اتنی تیز رفتار میں جاتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں. سبحان اللہ، اتنی تیز رفتار میں بھلا کوئی دیکھ سکتا ہے؟ انسان تو کوئی جہاز کی پشت پر بیٹھ جائے تو وہ وہاں نہ بیٹھ سکے ہوا کی بلندیوں میں. جہاز کی پشت پر کوئی نہ بیٹھ سکے جو لگ بھگ 1100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے. 1100 کلومیٹر فی گھنٹہ، سیکنڈ نہیں. وہاں تو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سے بھی تیز رفتار ہے. اور جاتے ہوئے یہ بھی دیکھنا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دیکھنا. ہم تو مزار قائد کے اوپر سے اس اسپیڈ سے گزر جائیں، ہمیں تو وہ مزار قائد بھی نظر نہ آئے. ہم تو گزریں گے ہی نہیں. میں نے تو ویسے بات کی ہے، کسی کے اندر اتنی جرأت ہی نہیں کہ کوئی اس رفتار سے گزر سکے. قبر بھی نظر آ گئی، قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی نظر آ گئے. اچھا موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر تھے یا باہر تھے؟ جی حدیث صحیح تو یہی کہتی ہے کہ قبر کے اندر تھے. ان صاحبان سے پوچھئے جو کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. موسیٰ کے قبر کی اندر کی خبر ہے، دیوار کے پیچھے کی نہیں. کیسی بات ہے کوئی تک بنتی ہے کوئی؟ قرآن و حدیث کو نبی کی محبت میں ڈوب کے پڑھیں تو دین سمجھ آئے گا، ورنہ نہیں. دعویٰ یہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، اور ادھر حدیث صحیح وہ بیان ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر دیکھا. تو قبر کے اندر دیکھنے میں دیوار کے پیچھے دیکھنے میں کوئی فرق نظر آتا؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیا فرق ہے؟ جو آقا قبر کے اندر دیکھ سکتے ہیں وہ دیوار کے پار بھی دیکھ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. آقا تشریف لے گئے بیت المقدس میں، بیت المقدس میں جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے براق کو وہاں باندھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت المقدس میں تشریف لے گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے تھے سارے کے سارے وہاں موجود تھے. وہ موسیٰ علیہ السلام جنہیں قبر میں نماز پڑھتے دیکھا تھا، حبیب کائنات سے پہلے وہ بھی بیت المقدس میں موجود تھے. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جیت گئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر جاری ہے. موسیٰ علیہ السلام جٹ سے پہلے ہی پہنچ گئے. کس لیے پہنچے تھے؟ حضور کے استقبال کے لیے پہنچے تھے. سبحان اللہ. حضور سے جیتے نہیں تھے بلکہ حضور کے استقبال کے لیے پہلے پہنچنا ضروری تھا. یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی جو دنیا کی زندگی ہے نا، اس کی شان و شوکت جاہ و جلال کا احاطہ ہم سے نہیں ہو سکتا. دنیا کی جو ان کی زندگی ہے، دنیا کے بعد جو زندگی ہے نا، اس کی پاور ان کی دنیا کی زندگی سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. دلیل کے لیے یہی حدیث موسیٰ علیہ السلام کی دیکھیں نا، حبیب کائنات براق پہ کئی لاکھوں کلومیٹر کی رفتار فی سیکنڈ سے سفر کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام قبر میں سے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے پہلے بیت المقدس میں پہنچ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی رفتار تیز یا براق کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. پتہ چلا کہ انبیاء جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کی طاقت اور قوت میں پہلے سے کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو پہلے سے زیادہ قوت مل جاتی ہے ان کو. سبحان اللہ. دنیا میں چونکہ ساتھ جسم بھی ہوتا ہے، کچھ اس کے لوازمات بھی ہوتے ہیں. دنیا سے جانے کے بعد تو انبیاء کی ساری زندگی روحانی ہی روحانی ہوتی ہے. پھر تو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہی نہیں ہے. پھر تو انبیاء جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات ایسی ہے، علماء اسلام میں متفق علیہ، اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، علماء دیوبند ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ سب آنکھیں بند کر رہتے ہیں. متفق بزرگ ہیں. اولیاء کرام میں آپ کا بڑا شمار ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی
شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں، جو ان کے والد صاحب نے خود ان سے ذکر فرمایا تھا، صرف ذکر ہی نہیں فرمایا، انہوں نے در السمین میں یہ واقعہ ذکر فرمایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب در السمین میں ذکر فرمایا، فرماتے ہیں میرے والد صاحب بیمار تھے، ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے فرمایا وضو کے لیے پانی لاؤ۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ وضو کے لیے پانی لے کر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، وضو کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی داڑھی مبارک پہ کنگھی فرمائی، کنگھی کرتے ہوئے داڑھی مبارک سے 2 بال نکلے، وہ 2 بال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب جب بیدار ہوئے، آقا نے جو 2 بال خواب میں عطا فرمائے تھے وہ بیداری میں بھی آپ کے پاس تھے۔ سبحان اللہ، انبیاء دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی یوں تصرف فرماتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی ذات نہیں ہے، انسان ٹھوکر وہاں کھاتا ہے جب دوسروں کو اپنے جیسا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہماری حیثیت تو ایک کسی اچھے عالم دین، نیک پارسا عالم دین ہو، ہماری حیثیت تو ان جیسی نہیں ہے۔ جو مقام رب ان کو عطا فرما دیتا ہے، جو سوچ جو سمجھ رب ان کو عطا فرما دیتا ہے، ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ چہ جائے کہ ہم اپنی ذات پہ قیاس کریں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو نبی بھی نہیں کر سکتے، یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو جو طاقت عطا فرماتا ہے وہ بعد از وصال اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام قبر انور سے نکل کے آقا سے پہلے بیت المقدس میں، اور بیت المقدس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرماتے ہیں۔ امامت فرما کے جب وہاں سے سفر آسمانوں کا شروع ہوتا ہے، وہ انبیاء جو بیت المقدس میں تھے آقا سے پہلے آسمانوں میں پہنچ کے استقبال کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہے کوئی انبیاء کے برابر کسی کی شان؟ کوئی پہچانے تو صحیح انبیاء کی شان کو۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات آسمان پہ، ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا، موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، انبیاء یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو انہیں نماز پڑھا کے گئے تھے بیت المقدس میں، وہ پہلے پہنچ کے استقبال کے لیے تیار کھڑے ہیں، آقا بعد میں جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو انبیاء کی شان نرالی ہے بھائی، یہ میری اور آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی شان کے سامنے ہمیں سر جھکا دینا چاہیے۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ والی بات، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے وہاں عقل کو قربان کر دو، عقل سے سوچ لڑانی ہی نہیں ہے، عقل کے گھوڑے دوڑانے ہی نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنو، یہ معجزہ ہے، آمنا و صدقنا، بس سچ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا۔ بیت المقدس سے سفر، 7 آسمانوں پہ انبیاء سے ملاقات، فرشتوں سے ملاقات، سدرۃ المنتہا پہ جبریل امی کے ساتھ، سبحان اللہ، 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا۔ جبریل امی وہاں پہنچ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کرتے ہیں، حضور یہاں سے آگے اگر میں ایک قدم بھی بڑھا، ایک قدم بھی، اللہ کی تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے۔ یعنی حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، طائر سدرہ جبریل امی، ان کی حدود وہیں تک ہے، حضور جانتے ہیں۔ حضور کی طائر کی حدود کہاں تک ہے جبریل کو پتہ نہیں، سبحان اللہ۔ حضور کو پتہ ہے جبریل کہاں تک جا سکتے ہیں، جبریل کو پتہ نہیں کہ آقا کہاں تک جا سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے آگے عرش اولا پہ، عرش اولا پہ، وہاں سے آگے جو قرآن بیان فرماتا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر اللہ کی اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ گویا کہ 2 کمانوں کے درمیان کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم، سبحان اللہ۔ بارگاہ الہی میں
رب کائنات کی بارگاہ میں حبیب خدا کی حاضری ہوئی ہے. سبحان اللہ. یہ عرش کہاں پہ ہے؟ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں. اولیاء اللہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. جتنے بھی اہل اسلام ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سب کے سب آپ کو ولی مانتے ہیں، آپ کی باتوں کو بطور سند نقل کرتے ہیں. ابو الحسن الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے روحانی طور پر آسمانوں کی سیر کی. روحانی، جسمانی نہیں، روحانی. آسمانوں کی سیر کی. وہ سیر کرتے کرتے حتیٰ کہ 7 لاکھ عرش پار کر گئے. 7 لاکھ عرش. ہم سمجھتے تھے کہ عرش ایک ہی، آسمانوں کے اوپر خدا جانے کتنے عرش. 7 لاکھ عرش عبور کر گئے. غیب سے آواز آئی، اے ابو الحسن کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ ابو الحسن الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، جس عرش پہ میرے آقا پہنچے تھے اس عرش پہ جانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. جس عرش پہ میرے آقا پہنچے تھے اس عرش پہ جانا چاہتا ہوں. غیب سے آواز آئی، اے ابو الحسن اگر تم کروڑوں سال بھی یہ پرواز کرتے رہو گے، تمہارے قدموں کا پہنچنا تو کجا، تمہارا خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. ہمارے خیال کی، تصورات کی حد ختم ہو جاتی ہے، لا مکان کا پتہ نہیں وہ کہاں ہے. جب وہ ہے ہی لا مکان تو کسی کو پتہ کیا ہو؟ پتہ تو اس کو ہوتا ہے جو مکان ہو، جو کوئی جگہ ہو. جو جگہ ہی نہ ہو اس کا کوئی پتہ کیا کرے؟ لا مکان اس کا مطلب ہے کوئی جگہ نہیں، جگہ ہے ہی نہیں. اللہ مکان سے پاک ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو وہاں بلایا جو مکان ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اپنے حبیب کو وہاں جلوہ دکھایا. مختصراً میں نے اجمالی طور پہ معراج کا ذکر کر دیا کہ یہ سفر ہوا، یہ واقعہ ہوا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب عرش پہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے تو رب کریم کی طرف سے آواز آئی، آپ پر وحی نازل ہوئی. فرمایا قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد ذرا ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پہ رحمتیں نچھاور کر رہا ہے. سبحان اللہ. آپ نے کبھی دیکھا ہے دولہا کو جب گھر لے کے آتے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے، پتہ نہیں آپ کے ہاں یہ ہے یا نہیں، مجھے پتہ نہیں. ہمارے ہاں رواج ہے کہ دولہا جب آتا ہے یا دلہن جب گھر آتی ہے نا تو اس کو دروازے پہ روک لیتے ہیں. دروازے پہ روک کر کوئی مٹھائی، ٹافیاں، جو بھی پیسے، جو چیز حسب توفیق ان کے پاس ہوتی ہے وہ نچھاور کرتے ہیں. استقبال ہو رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ پہلے نچھاور کرتے ہیں ان کو کھڑا کر کے، پھر کہتے ہیں اب اندر آؤ. سبحان اللہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کو عزت اور تعظیم دی جاتی ہے، ان کا استقبال کیا جا رہا ہوتا ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل. رب کائنات جب اپنے حبیب کو اپنا جلوہ دکھانا چاہ رہا تھا تو حبیب کائنات سے فرمایا قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے میرے حبیب ذرا ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پہ اپنی رحمتیں نچھاور کر رہا ہے. سبحان اللہ. آپ بھی ٹھہریں پھر آئیے گا. سبحان اللہ. حبیب کائنات نے عرش پہ اپنے رب سے ملاقات کی. رب کائنات نے فرمایا بما اشرفک یا محمد، اے میرے حبیب میں آج تمہیں کس نسبت سے یاد کروں. سبحان اللہ. کیا چیز تمہیں عطا فرما کے تمہاری شان بڑھا دوں. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا عرض کی؟ عرض کی مولا بنسبتی الیک بالعبودیت، مولا مجھے تو بس اپنا بندہ کہہ. سبحان اللہ. پتہ چلا رب جس کو بندہ کہے نا اس کی شان بڑی عظیم ہوتی ہے. رب فرماتا نا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، جن لوگوں کی یہ شان رب نے فرمائی نا اللہ کے بندے
تو دیکھیں حبیب کائنات کیا فرما رہے ہیں، مولا تو مجھے بس اپنا بندہ ہی کہے۔ مفسرین نے لکھا اسی لیے رب کائنات نے جب اس واقعے کو ذکر فرمایا تو رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان اللہ، عبد کہہ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا۔ رب کائنات نے وہاں نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، میں دیکھیں جی اللہ کے نبی ہیں، سبحان اللہ، 50 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہم پہ کرم فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو آزما چکے تھے کہ اللہ کے احکام پہ عمل کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، تو انہوں نے حبیب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ کی امت اتنی ادا نہیں کر سکے گی، کچھ کم کروا دیں۔ یہ دیکھیں نا، 50 نمازیں، ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، 5 نمازیں، تو یہ 50 نمازوں سے 5 کس نے کروا دی؟ کس نے کروائی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ یاد رکھیے کس نے کروائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ اہل سنت کا عقیدہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے، اور کوئی دوسرا عقیدہ بھی جو سنتے رہتے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیے۔ انبیاء دنیا سے رخصت ہو جائیں، اہل سنت کا عقیدہ ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حیات عطا فرماتا ہے، انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے، وہ دنیا سے زیادہ قوت کے ساتھ اپنی قبور میں موجود ہوتے ہیں، سبحان اللہ، دنیا سے زیادہ۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ میں کیا بیان کروں، شرم آتی ہے انبیاء کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے۔ دوسرے عقائد ایسے نہیں ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اتنی شان اور عظمت ماننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن ان صاحبان سے آپ یہ پوچھئے کہ اللہ نے تو 50 نمازیں فرض کی تھی، حبیب کائنات نے تمہیں 5 آنکھیں عطا فرمائی، اس کا سبب کیا تھا؟ سب کہیں گے سبب موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان سے ذرا پوچھ لیجئے گا، موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے زمانے میں زندہ تھے، حیات تھے، یا کئی سو سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تو کئی سو سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر بھی آسمان پہ ہمارے لیے نمازیں کم کروا رہے ہیں۔ نبی نعوذ باللہ من ذالک اگر مر جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ لفظ بھی بے ادبی کا ہے۔ پھر مجھے بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے نمازیں کیسے کم کروا دی؟ نبی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نعوذ باللہ مرتے نہیں، بلکہ پہلے سے دگنا طاقت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو صحیح حدیث کے مطابق سچا ثابت ہوتا ہے، نبی کی شان کے مطابق سچا ثابت ہوتا ہے، نبی کی عظمت کے مطابق سچا ثابت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا صدقہ، جن نبیوں کے بارے میں اول فول بکتے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، ایک نوجوان کو میں نے گفتگو کرتے ہوئے ایسی عجیب و غریب طریقے سے بات کرتے ہوئے سنا، دل پھٹ رہا تھا کہ یہ شخص کیسی بکواس کر رہا ہے انبیاء کے بارے میں۔ ہم انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا، کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا وصال ہوا۔ وصال کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا، یعنی انبیاء علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کر لی۔ کتنا ادب کا لفظ ہے، کتنا محبت کا لفظ ہے، کتنی شان اور عظمت والا لفظ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں کا وصال ہو گیا، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی سمجھتے ہیں نا کہ اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کی اخروی زندگی شروع، یہی سمجھتے ہیں نا؟ جب وصال سے بھی وہی مطلب سمجھ آتا ہے تو مرنے کا لفظ استعمال کرنا ضروری ہے کیا؟ نہیں مر گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بات اصل میں یہ ہے کہ دل میں جتنی کسی کی تعظیم، جتنا کسی کا ادب و احترام ہوتا ہے، انسان اپنی زبان سے الفاظ بھی ویسے ادا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے 50 نمازوں کو موسیٰ علیہ السلام کی شفاعت سے 5 کروا لیا۔ آقا علیہ السلام واپس تشریف لے آئی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنایا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، پیارے حضور یہ بات کسی سے نہ کہیے گا، ورنہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، آپ پر کیچڑ اچھالیں گے۔ آقا علیہ السلام تو آئی حق بیان کرنے کے لیے ہیں، وہ کسی کے کیچڑ اچھالنے یا باتیں کرنے یا جھٹلانے سے گھبرائیں کیوں؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے، سب کو سنایا واقعہ، سب کو بتا دیا کہ رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، جہاں جبریل بھی رہ گئے، وہاں سے آگے لامکاں کی سیر کر کے رب کائنات کا دیدار کر کے آیا ہوں۔ یہاں پہ آل اسلام میں سے بھی کفار و مشرکین تو بوچھاڑ کرتے ہیں، وہ تو اعتراض کرتے ہیں، وہ تو حملے کرتے ہیں کہ آسمانوں میں سیر کیسے ہو سکتی ہے؟ آسمانوں میں ایک کرہ ایسا ہے جو صرف اور صرف آگ ہے، وہاں سے پار بندہ کیسے جائے گا؟ پھر اس سے آگے ایک ایریا، ایک کرہ ایسا ہے جو سارے کا سارا زمہریر ہے، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، وہاں کوئی چیز جاتے ہی جم جائے تو کوئی انسان وہاں سے آگے کیسے گزر سکتا ہے؟ حبیب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج پر اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ یہ کہنے لگ گئے کہ یہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے، خواب میں۔ کچھ نے کہا نہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیداری میں معراج ہوئی ہے، مگر جسم کے ساتھ نہیں، صرف روح کے ساتھ ہوئی ہے، صرف روح کے ساتھ ہوئی ہے۔ علامہ قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنا زیادہ عرصہ ان کو نہیں گزرا، لگ بھگ 100 سال کا وقت گزرا ہوگا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیاح لامکاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج پہ۔ انہوں نے اس میں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے میں حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ اپنی کتاب ابدالیہ میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے، پہلے وہ سماعت فرما لیجئے، پھر میں ان کی بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ کے زمانہ اقدس میں ہندوستان میں ہندوؤں نے ایک عالم تیار کیا، بڑا دانشور، بڑی ریاضت کے ساتھ، بڑے مجاہدات کے ساتھ، وہ روحانی پرواز کرنے والا تیار ہو گیا بندہ۔ انہوں نے سلطان محمود غزنوی کے پاس اس کو مناظرے کے لیے بھیجا کہ جا کے مسلمانوں سے مناظرہ کرو اور انہیں شکست فاش دے کے آؤ۔ یہ شخص ہندوستان سے غزنی میں سلطان محمود غزنوی کے پاس گیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو الہام فرمایا، وہ بھی حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جا پہنچے۔ تمام علماء اسلام جو اس وقت موجود تھے سلطان محمود غزنوی کے دربار میں موجود ہیں، وہ ہندو دانشور بھی موجود ہے جو روحانی سیر کرتا ہے، مجاہدات ریاضت کے ذریعے ہندو بھی روحانی سیر کرنے لگا۔ اس نے علماء سے کہا، یہ حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابدالیہ میں ذکر فرمایا۔ اس ہندو نے مسلمان علماء سے کہا کہ میں روحانی سیر کروں گا، تم لوگ مجھے بتاؤ گے کہ میں نے روحانی طور پر کہاں تک سیر کی ہے۔ وہ علماء سارے پریشان ہو گئے کہ بھئی ہم کیا بتائیں گے کہ یہ کہاں تک گیا، کہاں تک نہیں گیا۔ اس نے سیر کی روحانی، پوچھنے لگا بتاؤ میں کہاں تک گیا تھا، کہاں سے واپس آیا ہوں۔ وہاں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، فرمایا میں بتاؤں؟ اس نے کہا ہاں بتائیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم سرندیب تک گئے تھے۔ سبحان اللہ، تم سرندیب کے علاقے تک گئے تھے۔ اس نے کہا کوئی نشانی؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس جگہ سے تم داخل ہوئے تھے وہیں 7 مرچوں کے کھیت تھے، لوگ مرچیں چن رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا ہے۔ دیکھیں روحانیت کی پرواز یہ استدراج ہوتا ہے، کافر کو حاصل ہو جاتی ہے۔ کافر اگر ہوا میں اڑے مجاہدات اور ریاضات کے ذریعے وہ اڑ سکتا ہے، اس کو آل اسلام استدراج کہتے ہیں۔ یہ کام غیر مسلم کر سکتا ہے، یہ استدراج کہلاتا ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں ایک نشانی اور بتاؤں؟ اس نے کہا ہاں بتائیں۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک نشانی اور یہ ہے کہ وہیں کھیتوں کے پاس ہاتھی بھی تھے،
اس نے کہا ہاں واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر تمہیں ایک بادشاہ کے لیے بھی نشانی دے دوں جس نے تمہیں بھیجا ہے تاکہ اس کو بھی یقین آ جائے۔ اس نے کہا وہ کیا نشانی؟ تو آپ نے اپنے بازو میں ہاتھ ڈالا، سرندیب کی ہری مرچیں نکال کے اس کو دی۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ مرچیں لے جانا اس بادشاہ کو دینا، یہ سرندیب سے میں ساتھ لایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں اس لیے پیدا فرمایا، ہر دور میں اولیاء اللہ موجود رہے تاکہ وہ اسلام کا دفاع کرے۔ مجھ جیسا بندہ اسلام کا کیا دفاع کرے گا؟ میں پورا قرآن یاد کر لوں، ساری احادیث یاد کر لوں، دلائل دے دے کے میں تھک جاؤں گا، اس نے ماننا ہی نہیں جو میرا بد مقابل ہے۔ ماننے والا ایسے مانتا ہے جب اللہ کا ولی رب کی قدرت سے اپنی کرامت دکھاتا ہے، سبحان اللہ، تب مانتا ہے وہ، دلائل سے کوئی نہیں مانتا۔ دلائل یہاں سر جھکا دیتے ہیں، اس نے ماننا ہی نہیں، دلائل آپ کے پاس، اس کے پاس بھی دلائل کے ادھر بھی ڈھیرے ادھر بھی ڈھیرے، مانے گا کون؟ مانے گا تبھی جب کوئی اللہ والا آ کے رب کی قدرت کا جلوہ دکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حبیب کائنات نے روحانی سیر کی، تو روحانی تو اللہ کے نبی کے غلام بھی کر رہے ہیں، پھر اس میں اللہ کے نبی کی کیا شان ہے؟ ماننا پڑے گا کہ حبیب کائنات نے نہ صرف سیر فرمائی بلکہ وہ سیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روح اور جسد دونوں کے ساتھ عالم بیداری میں تھی۔ فقط اگر خواب کا واقعہ آپ کہیں تو یہ بھی بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ خواب کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شان اور شوکت سے بنی اسرائیل میں بھی ذکر فرمایا، سورہ نجم میں بھی ذکر فرمایا۔ خواب کا واقعہ ہوتا جناب والا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے خواب میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ، خواب میں تو امام ابو حنیفہ 100 مرتبہ رب کا دیدار کر لیں، تو تم کہو کہ حبیب کائنات نے خواب میں سیر کی اور خواب میں اللہ کا جلوہ دیکھا، تو یہ کیا فرق کیا رہا؟ فرق یہ ہے کہ جہاں عقل انسانی حیران شزدر رہ جائے، ناکام ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب نے وہ کام کروایا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کی سیر ہے۔ علامہ قلندر علی سروردی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً لاہور میں ان کا مزار ہے، سیالکوٹ ان کا وطن ہے، اپنی کتاب سیاح لا مقام میں لکھتے ہیں ایک عیسائی پادری اور ایک مسلمان علماء کے درمیان سیالکوٹ کے ایک چوراہے میں مناظرہ ہو رہا تھا۔ کس بات پہ؟ اسی بات پہ۔ عیسائی کہتا تھا کہ یہ معراج جسمانی ہو ہی نہیں سکتی، یہ صرف خواب ہے، اور علماء جو اسلام تھے وہ دلائل دے رہے تھے کہ نہیں، ہمارے نبی نے جسم کے ساتھ سیر کی ہے۔ مناظرہ ہے جی، دیکھیں نا، یہ مناظرے دلائل وہ بھی دے رہا ہے، دلائل یہ بھی دے رہے ہیں، بات ختم نہیں ہو رہی، ادھر سے دلائل تو ادھر بھی تالیاں، ادھر سے دلائل تو ادھر بھی تالیاں، شور شرابہ اور تماشا لگا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کوٹلی لوہارا میں ایک سید تھے، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان سیدوں کا سایہ اللہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے، یہ آل رسول ہیں، جہاں جہاں موجود ہوتے ہیں اپنی برکتیں پھیلاتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کچھ بھی نہ کریں، ان کا ہمارے لیے بس ہونا ہی کافی ہے، ان کا ہونا بھی ہمارے لیے باعث سے برکت ہے۔ آل رسول جو ہوئے، سبحان اللہ، اتنی بڑی نسبت کسی کو کہاں حاصل ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ اکبر۔ وہ کوٹلی لوہارا میں ایک سید بزرگ تھے، سید فضل حسین ان کا نام تھا، مجذوب تھے وہ۔ فرماتے ہیں جس وقت وہاں سیالکوٹ چوراہے میں مناظرہ ہو رہا تھا، وہی چلتے پھرتے پھراتے وہاں آ پہنچے۔ علامہ قلندر علی سروردی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ جس سے نقل فرما رہے ہیں، اس بندے نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس وقت وہ اس مناظرے میں موجود تھا، اس نے ان کو بتایا تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، یعنی واقعہ 100% سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ وہ جو مشہور تھے سائیں پھلا کے نام سے مشہور تھے، نام ان کا فضل حسین تھا لیکن لوگوں میں سائیں پھلا کے نام سے مشہور تھے۔ وہ پھرتے پھراتے اس چوراہے میں آ گئے، انہوں نے دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، شور شرابہ ہے، لوگوں سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تم دیوانے ہو، تمہیں کیا لگے، جاؤ اپنی راہ لو،
اس نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا. انہوں نے کہا چل بھائی جا اپنا کام کر, یہاں علماء دین بیٹھے ہوئے, بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ, تم بھی سن رہے ہو میں بھی سن لوں گا, تو اس میں حرج ہی کیا ہے, مجھے بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں نا جو بس اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں, پتہ ان کو رب کی طرف سے سب ہوتا ہے. فرمانے لگے کہ اچھا مجھے بتا دو, سننے میں کیا رہے, جیسے تم سن رہے ہو میں بھی سن لوں گا. انہوں نے کہا ماجرا یہ ہے بھائی کہ معراج شریف پہ مناظرہ ہو رہا ہے, عیسائی پادری انکار کر رہا ہے اور علماء اسلام مناظرہ اس کے ساتھ کر کے اس کو دلائل دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا مجھے لے چلو, مجھے لے چلو پادری کے سامنے. یہ چلے گئے. انہوں نے پادری سے جا کے پوچھا کیا مسئلہ ہے. اس نے مسئلہ بتایا کہ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے نبی نے رات کے قلیل حصے میں اتنی بڑی سیر کی, آسمانوں میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے, وہی جو اس کے دلائل تھے جو قصے کہانیاں اس نے سنائی. آپ نے فرمایا تمہیں اس میں شک ہے. اس نے کہا ہاں شک کیا, میں تو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے. فرمایا اگر میں کر کے دکھا دوں تو پھر مانو گے. سبحان اللہ. اس نے کہا ہاں کر کے دکھائیں میں مانوں گا. آپ نے فرمایا وہ سامنے دکان کی دیوار نظر آ رہی ہے نا تمہیں, میں اگر تمہیں دکھاؤں اس دیوار سے آر پار ہوتے ہوئے, دیوار پھٹے بھی نہیں, میں اس کے اندر چلا جاؤں, دیوار کھلے بھی نہیں, پھر واپس آ جاؤں, مانو گے. اس نے کہا ہاں آپ کر کے دکھائیں میں مان لوں گا. سارے لوگ جو وہاں پہ موجود تھے سب نے دیکھا وہ سائیں پھلا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں دکان کی دیوار کے پاس جا کر کھڑے ہوئے, اس پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کی, دیوار کے اندر چلے گئے, دکان کے اندر سے جا کے آواز دی. پادری کو کچھ شک ہوا, پھر دوبارہ دیوار سے باہر آئے. اس طرح انہوں نے 6-7 بار کیا, دیوار سے اندر اور باہر آتے جاتے رہے. پادری سے کہا خدا کے بندے میں تو اپنے نبی کے غلاموں کا ادنا غلام ہوں, جب یہ دیوار میرے جسم کو نہیں روک سکتی تو آسمانوں کی رفتیں میرے نبی کو کیسے روک سکتی ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ والے جب آتے ہیں مناظرہ ختم ہو جاتا ہے. علم والے اپنے علم اپنے پاس رکھیں, اولیاء اللہ سے نہ لڑیں. ہاں اولیاء اللہ کی شان ہی نرالی ہے. یہ آتے ہیں ایک ہی بات کرتے ہیں سب کچھ پورا کر کے رکھ دیتے ہیں. ایک یہی سیاح لا مقام قلندر علی سروردی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک اپنے علاقے کا, کہتے ہیں ہمارے علاقے سیالکوٹ میں, دیکھیں اب اپنی بات بتا رہے ہیں, ہمارے علاقے سیالکوٹ میں ایک بزرگ تھے جن کا نام امام الدین, حافظ امام الدین تھا غالباً, وہ اس طرح غالباً کے ذکر سے انہوں نے ذکر فرمایا. وہ بزرگ تھے, حج پہ جا رہے تھے. ان کے مرید نے ان سے کہا, میں 1-2 واقعے ذکر کر کے قرآنی 1-2 آیات بھی عرض کرنی ہے. ان کے مرید نے ان سے کہا کہ مجھے حج پہ لے کے جائیں. آپ نے فرمایا تمہارے پاس راستے کا زاد راہ ہے, سفر کا ساز و سامان ہے. اس نے جو کچھ بتایا جمع پونجی تو وہ بہت ہی کم تھی. آپ نے فرمایا تم نہیں جا سکتے اور یہ حج تم پہ فرض بھی نہیں ہے, یہ تمہارے پاس زاد راہ ہی نہیں ہے تو نہیں جاؤ. لیکن وہ بار بار پیچھے پڑا رہا. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو, تم حج پہ نہیں جاؤ, لیکن جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہو نا, یہ حج کے دن جب شروع ہوں تو تم ایسا کرنا کہ نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہن کر آ کر میری چرپائی پہ لیٹ جایا کرو. وہ بزرگ خود حج پہ تشریف لے گئے. ان کا جو مرید تھا وہ یہی کام کرتا رہا. ذی الحج کے دن شروع ہوئے, گھر سے نہا دھو کے آئے اور ان کی چرپائی پہ آ کے لیٹ جائے. ایک دن وہ کیا دیکھتا ہے کہ حج کا دن ہے, وہ خانہ کعبہ میں موجود ہے. سبحان اللہ, وہ خانہ کعبہ میں موجود ہے اور ان کے وہ بزرگ حافظ امام الدین صاحب خانہ کعبہ میں اس کے ساتھ اس کو حج کے ارکان ادا کروا رہے ہیں. سبحان اللہ, حج کے ارکان ادا کروا. یہ دیکھیں قلندر علی سروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے کا واقعہ بیان فرما, اپنے علاقے کا سچا واقعہ, جھوٹ کا کوئی شائبہ ہی نہیں, خود اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ارکان حج اس نے ادا کیے, حیران اور پریشان. حج مکمل کروا دیا,
حج مکمل کروانے کے بعد حافظ امام دین صاحب نے اس کو اپنا قرآن دیا جو جاتے ہوئے سفر میں اپنے ساتھ پڑھنے کے لیے لے کر گئے تھے، اور اس سے فرمایا کہ اب تم واپس چلے جاؤ اور میرا یہ قرآن اپنے ساتھ لے کر جانا، میرا یہ قرآن اپنے ساتھ لے کر جانا۔ اب خدا جانے کہ کیا ہوا، وہ اٹھا تو اپنے بستر پہ تھا، اور وہ قرآن جو حافظ امام دین رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا وہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ میں بھی آتا ہوں۔ حضرت امام دین رحمت اللہ علیہ سفر کر کے اپنے طریقے کے مطابق واپس لوگوں کے ساتھ اپنے گاؤں میں آئے، اس مرید سے ملے اور فرمایا وہ لاؤ میرا وہ قرآن جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا یہ قرآن میں نے تمہیں اس لیے دیا تھا تاکہ تمہارے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو کہ تم خواب میں یہ واقعہ دیکھ رہے ہو یا حقیقت میں ہے، اس لیے تمہیں قرآن تھما دیا تھا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے، تم نبی کی بات کرتے ہو، بھائی کیا کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کے غلاموں کا کیا کہنا، تو پھر نبی کی تو شان ہی کچھ اور ہے نا۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کی طرف آئیے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، کیا تم اس پر شک کرتے ہو جو میرے حبیب نے دیکھا؟ اور رب نے یہ بھی فرمایا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، دل نے اس کو جھٹلایا نہیں جو آنکھ نے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ دل نے اس کو جھٹلایا نہیں جو آنکھ نے دیکھا، یعنی دل نے تصدیق کی ہے، آنکھوں نے دیکھا تو دل نے تصدیق کی ہے، ہاں ہاں جس کو دیکھ رہے ہو وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم خدا کو ہی دیکھ رہے ہو، دل نے جھٹلایا نہیں۔ اس کے بعد رب نے فرمایا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَىٰ، کیا تم اس پہ اعتراض کرتے ہو، تمہیں اس پہ کوئی شک ہے، تم اس پہ جھگڑتے ہو جو کچھ میرے حبیب نے دیکھا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، حبیب کائنات اگر آل مکہ سے یہ کہتے کہ میں نے خواب میں اتنی لمبی سیر کی ہے، کوئی اعتراض کرتا؟ بھائی آج صبح کوئی بندہ اٹھ کے آپ کو خواب سنائے کہ میں نے یہ کیا، یہ کیا، وہ ہزارہ سال کے قصے کہانیاں ایک خواب میں سنا دے، آپ بھی مان لیں گے ہاں ٹھیک ہے، ہوا ہے، خواب ہے، خواب میں ہوا ہے۔ خواب پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں کرتا۔ کفار مکہ کا جو شور شرابہ ہے اس کو قرآن کہہ رہا ہے اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَىٰ۔ اس کا مطلب ہے حبیب کائنات نے خواب کا ذکر نہیں کیا، بلکہ حبیب کائنات نے یہ فرمایا تھا میں اپنے جسم کے ساتھ سیر کر کے آیا، اسی لیے تو کفار اعتراض کر رہے تھے۔ پھر مجھے یہ بتائیں، جب خواب کا ہی واقعہ تھا تو صدیق اکبر کی تصدیق کرنے سے صدیق کو صدیق کا مقام کیسے ملتا؟ وہ تو خواب کا واقعہ ہے، خواب کی تصدیق تو ہر کوئی کرتا ہے۔ نہیں، اس واقعے کی تصدیق جب صدیق اکبر نے کی وہ ابو بکر سے صدیق اکبر بن گئے۔ اسی لیے تو بنے، انہوں نے اپنے آقا کی زبان پر یقین کیا کہ میرے آقا نے اپنے جسم کے ساتھ یہ سیر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَىٰ، تمہیں اس پہ شک ہے کہ اس نے دیکھا؟ رب نے یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تمہیں تو ایک بار دیکھنے میں شک ہے، میرے حبیب نے اترتے ہوئے دوبارہ بھی دیکھا۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، میرے حبیب نے اترتے ہوئے دوبارہ بھی دیکھا ہے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، سمجھانے کے لیے بات عرض کرتا ہوں، آپ بھی سفر پہ کہیں گھر سے نکلیں تو گھر کے باہر اس جگہ سے واپس پلٹ کے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ اپنے گھر والوں سے اوجھل ہو رہے ہوتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سے خصوصی ملاقات کے بعد واپس آ رہے تھے۔ رب نے فرمایا میرے حبیب نے وہاں سے بھی اپنے رب کو دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ اچھا جب فرمایا نا عند سدرۃ المنتہا، تو یہاں کچھ مفسرین نے یہ ذکر فرمایا کہ یہاں بات جبریل امی کی ہو رہی ہے کہ جبریل امی کو دیکھا۔ کچھ مفسرین نے، سب نے نہیں، کچھ نے۔ اکثریت مفسرین کی یہی کہتی ہے کہ حبیب کائنات نے اللہ کو ہی دیکھا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جبریل امی آئے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہونٹ مبارک سے بوسہ دے کر جگا کر لے کر گئے، وہی جبریل ہے جو کم و بیش 23 سال حضور کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوتے رہے، وہی جبریل امی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس شان سے حاضر ہوئے جس طرح ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے دو زانوں ہاتھ رکھ کر بیٹھتا ہے، ایسے جبریل امی میرے آقا کے سامنے بیٹھے۔ حدیث صحیح اس کی شاہد ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جو جبریل امی آقا کی بارگاہ میں خادم بن کے حاضر ہوتے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ ان کا جلوہ دکھانے سے نبی کی شان میں کیا اضافہ ہوگا؟ سدرۃ المنتہا پہ جبریل کا جلوہ دکھانے کے لیے بلایا تھا۔ جبریل تو 23 سال تک خود حضور کے پاس چل کے آتے رہے، جبریل تو خود حضور کے شاگرد بن کے بیٹھتے رہے، جبریل تو خود خادم دربار رسالت رہے۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، جبریل کو دیکھنے سے نبی کی شان کیا ظاہر ہوگی؟ یا اتنے بڑے اہتمام سے ذکر کرنے کی قرآن میں کیا ضرورت تھی؟ جبریل تو کئی بار حضور کی بارگاہ میں زمین پر آتے رہے، حضور کو دیکھنے کے لیے سدرہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ماننا پڑے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کو نہیں اپنے رب کریم کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔